امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاث البرازہ فی الموارد وقاریات الطریق والظل، فرما کہ تین ایسی چیزوں سے بچو کہ جو لعنت لاتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے، لعنت بھیجی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز فرما البرازہ فی الموارد، فرما کہ لوگوں کے پانی لینے کی جگہوں میں قضاء حاجت کرنا۔ اب لوگوں کے پانی لینے کی جو جگہیں ہیں، تالاب، حوض، چشمے، نہریں یا جو ہے دریا اور ندی کے کنارے، اور فی زمانہ واٹر ٹینک اور پانی کے پلانٹ اور نل، وضو خانے، تو یہ سب مقامات ہیں جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ تو اب پانی لینے کی جگہوں پر لوگوں نے بار بار آنا ہے، تو اب اگر وہاں پر کوئی رفع حاجت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں پانی لینے والے لوگوں کو ایذا اور تکلیف ہوگی، تو ہر آدمی یہ حرکت کرنے والے پر لعنت بھیجے گا۔ اسی طرح فرما کہ دوسرا وقاریات الطریق، فرما کہ راستوں پر بھی رفع حاجت کرنے سے تم بچو، کہ یہ بھی وہ کام ہے جس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے، اس لیے کہ راستے سے بزرگوں نے گزرنا ہے، جوانوں نے گزرنا ہے، بچوں نے گزرنا ہے، اور اسی طرح خواتین نے ضرورت کے تحت گزرنا ہے۔ تو وہاں سے نمازی گزرتے ہیں، نیک لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی رفع حاجت کرے اور قضاء حاجت کرے تو گزرنے والوں کو اس سے ایذا اور تکلیف ہوگی، اور جو تکلیف محسوس کرے گا تو وہ اس حرکت کرنے والے پر لعنت بھیجے گا اور اسے ملامت کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ تم اس عمل سے بچو کہ یہ اخلاقی پستی کی علامت ہے، اور اس میں دوسرے مسلمانوں کو اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اور انہیں ایذا دینا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسرا مقام والظل، لوگوں کے سائے والی جگہ میں بھی رفع حاجت کرنے سے تم بچو، اس لیے کہ لوگ سائے والی جگہ پر راحت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، آرام اور سکون کرنے کے لیے آتے ہیں، مسافر سستانے کے لیے آتے ہیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے آتے ہیں، تو وہاں اگر رفع حاجت کوئی کرے گا تو وہاں آنے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کی راحت اور آرام عذاب بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ ایذا محسوس کریں گے تو اس حرکت کرنے والے پر وہ لعنت بھیجیں گے۔ تو فرمایا کہ تم اس عمل سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ ایک طرف تو گندگی پھیلانا ہے، ماحول کو خراب کرنا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو اور انسانوں کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ اسلام صرف مسجد تک کا دین نہیں ہے، وہ جہاں مسجد کے آداب سکھاتا ہے تو وہاں ماحولیات اور صحت کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ماحولیات اور صحت کا محافظ ہے، اور اسلام نے صفائی کو، ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔